آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 215 ہجرت حبشہ حصہ ششم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت حصہ ششم یعنی آخری حصہ۔ حبشہ سے واپس آنے والوں پر کیا بیتی؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکے لوٹ آئے تھے اور ولید بن مغیرہ نے انہیں پناہ دی تھی۔ دوسرے حضرات کو بھی کسی نہ کسی رئیس نے پناہ دی اور وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پناہ نہ دی، آپ بغیر کسی پناہ کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ قلیل عرصہ یہاں قیام کیا، پھر حبشہ چلے گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن مغیرہ نے پناہ دی تھی۔ آپ امن و سکون کے ساتھ مکے میں اپنے دن گزار رہے تھے، کوئی کافر آپ کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن آپ دیکھتے تھے کہ ان کے دوسرے دینی بھائیوں پر کفار بڑا تشدد کر رہے ہیں۔ ان کی ایمانی غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ ان کے دینی بھائیوں پر تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں اور وہ ایک کافر کی پناہ لے کر عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ولید کی پناہ اس کو لوٹا دیں گے تاکہ کفار ان کو بھی اسی طرح تشدد کا نشانہ بنائے جس طرح دوسرے مسلمانوں پر وہ جور و ستم کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس گئے اور کہا کہ اے عبد شمس، تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن اب میں تمہاری پناہ میں نہیں رہنا چاہتا، اس لیے تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا، بھانجے کیا بات ہے؟ کیا کسی نے تجھ پر کوئی زیادتی کی ہے؟ آپ نے کہا، لا ولکنی ارضی بجوار اللہ عز وجل ولا اريد ان استجیر بغیرہ۔ نہیں، مجھ پر کسی نے زیادتی نہیں کی، لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں اور اس کے سوا کسی غیر کی پناہ مجھے منظور نہیں۔ ولید نے کہا، پھر مسجد میں چلیے، جس طرح میں نے مجمع عام میں آپ کو پناہ دی تھی، آپ بھی مجمع عام میں اس کو واپس کرنے کا اعلان کرے۔ دونوں حرم شریف میں گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ ولید نے مجھے پناہ دی تھی۔ صدقہ قد وجدته وفیا کریم الجواری ولکنی قد احببت الا استجیر بغیر اللہ عز وجل فقد ردت علیہ جوارہ۔ اس نے اپنے وعدے کو نبھایا، میں نے اس کو وعدہ پورا کرنے والا اور باعزت طور پر پناہ دینے والا پایا، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر میں کسی اور کی پناہ میں زندگی بسر کروں، اس لیے میں نے اس کی پناہ اسے لوٹا دی ہے۔ وہاں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لبید بن ربیعہ جو مشہور شاعر تھا اکٹھے چل کر قریش کی ایک محفل میں آئے۔ لبید نے یہ مصرع پڑھا، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ بے شک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سوا فنا ہونے والی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تو نے سچ کہا ہے۔ پھر لبید نے کہا، کل نعیم لا محالۃ زائل، کہ ہر نعمت یقیناً مٹنے والی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کذبت نعیم الجنت لا یزول، تم نے جھوٹ کہا، جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی۔ لبید کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، پہلے تو تمہارے ہم نشین کو ایسا تلخ اور گستاخانہ جواب نہیں دیا جاتا تھا، اپنے مہمان کی دل آزاری کا یہ طریقہ تم نے کب سے اپنا لیا ہے؟ ایک شخص بولا، اے لبید ناراض نہ ہو، یہاں کچھ لوگوں کی ایک جماعت ہے جو ہمارے خداؤں کے منکر ہے، یہ شخص انہی میں سے ایک ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جواب دیا۔ تلخ کلامی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ پر زور سے تماچا دے مارا، چوٹ سے وہ سوج گئی۔ ولید بن مغیرہ بھی پاس بیٹھا تھا، اس نے سب کچھ دیکھا اور بطور طنز بولا، اے عثمان، جب تک تم میری پناہ میں تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ ایسا کرتا، اب مزہ چکھو میری پناہ کو مسترد کرنے کا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخدا میری درست آنکھ بھی چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے بھی ایسا ہی تماچا لگے، اور اے ابا عبد شمس، میں ابو ذات کی پناہ میں ہوں جو تجھ سے زیادہ معزز اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ولید نے کہا کہ میرے بھتیجے، اب بھی اگر تم میری پناہ میں آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ان مہاجرین میں سے تھے جو مکے لوٹ آئے تھے۔ ان کو جناب خواجہ ابو طالب نے پناہ دی تھی۔ ان کے قبیلے بنو مخزوم کے چند آدمی حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور اعتراض کیا کہ آپ نے ہمارے اس آدمی کو کیوں پناہ دی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بھانجا ہے، اس نے مجھ سے پناہ مانگی، میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اگر میں اپنے بھانجے کو پناہ نہیں دے سکتا تو پھر اپنے بھتیجے کو کیوں کر پناہ دے سکوں گا؟ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے، جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔